کھوسا صاحب، آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ جو اس ملک میں جو مارشل لا لگے، بالکل آپ نے ہمیشہ مارشل لا کی مخالفت کی، لیکن جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے ایک فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس کو سزا سنائی، تو آپ کی پارٹی کا جو وزیر قانون ہے اور وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کر کے کہا یہ جج ذہنی مریض ہے، اس کی آپ بھی تو غلطی کا اعتراف کریں۔ ایک منٹ پہلے تو یہ طلال چودھری صاحب کی میں تصحیح کرتا چلوں کہ ریاست افواج پاکستان ریاست نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے۔ آرٹیکل 243 کے تحت وہ سبارڈینیٹ ہے۔ سبارڈینیٹ ہے، وہ تو سروس ہے بھائی۔ اچھا جی، آپ آرٹیکل 7 میں دیکھ لیں، ریاست کی تعریف کی گئی ہے، ریاست عوام کو صرف اور صرف مقتدر کرتا ہے، نیچے سے ڈسٹرکٹ اسمبلی سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی سے پروونشل گورنمنٹ، پارلیمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ، جو عوام ہی کے منتخب نمائندوں سے ماخذ ہے، یہی ریاست ہے صرف اور صرف۔ اس میں نہ افواج پاکستان کا ذکر ہے، نہ عدلیہ کا ذکر ہے، نہ کوئی اور طبقہ کا ذکر ہے۔ سو یہ ہے ریاست۔ اور آرٹیکل 5 کو پڑھیں ذرا، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یعنی لائلٹی ٹو دا پیپل آف پاکستان، not any other organ of the state, and obedience to the constitution is the inviolable obligation۔ یہی تو میرا سوال ہے کہ ایک جج نے ڈکٹیٹر کو سزا دی، آپ کی پارٹی نے جج پہ الزام لگا دیا پاگل ہے۔ پہلے اس کو ذرا تصحیح کر لیں کہ حق حکمرانی اس ملک میں کس کا ہے، فوج کا ہے یا پاکستان کے عوام کا ہے؟ سو ایک بات تو ریاست پاکستان کی عوام ہے، ادارہ ریاست ادارہ ہے ہی نہیں، وہ سروس آف پاکستان ہے، اور سروس وہ ہیں جو عوام کے۔ لیکن یہ بھی تو مانیں کہ اب آپ کی پارٹی جب حکومت میں ہوتی ہے تو ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیوں کرتی ہے؟ میں بتاتا ہوں، میں اس وقت اس پارٹی میں نہیں تھا، میں دفاع بھی نہیں کر رہا۔ اب آپ نے کلیئر کر دیا اپنے آپ کو، میں ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا، لیکن آپ کہیں کہ وہ غلط تھا۔ میں کب کہہ رہا ہوں، وہ باجوہ صاحب جو چلا رہے تھے یا اسٹیبلشمنٹ جو انٹرفیئر کرتی چلی آ رہی ہے، یہ تو 76 سال پر محیط ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو میں نے تو کہا ہے اگر کسی کو معافی مانگنا ہے تو ان کو معافی مانگنا چاہیے جنہوں نے اس ملک کی تباہی کا باعث، اور ان کو بھی معافی مانگنا چاہیے جس نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی۔ دیکھیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن تو نواز شریف نے سب سے پہلے وہاں سے دی۔ میں اس وقت پیپلز پارٹی، میں بتا رہا ہوں وزیر اعظم کون تھا، میں بتا رہا ہوں سنیے گا، وزیر اعظم کون تھا، سنیں ہم نے، میں چونکہ اس پارٹی میں نہیں تھا، میں اتنا بتاؤں گا جو میں چشمدید ہوں۔ چلیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ ایکسٹینشن کسی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ نواز شریف نے واجبے کو لندن میں غیر مشروط، ایک منٹ ذرا سنیں جی، کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے جو ایک وزیر تھے، ابھی بھی ایم این اے ہیں، مجھے ان کا بڑا احترام ہے، وہ حکومت میں جب وزیر تھے تو کیا کہتے تھے باجوہ صاحب کے بارے میں، ذرا سنیں۔ گھر کا ایک باپ ہوتا ہے، باپ اور ماں کا اپنا رول ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، head of institution, and don't forget as a mutual assured destruction ability رکھنے والے ملک کی آرمی چیف کی مثال ایک باپ اور ماں دونوں کی بنتی ہے۔ آرمی چیف باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال کھوسا صاحب سے میں نے کافی بحث کر لیا، لیکن طلال چودھری صاحب، غلطیوں کی بات ہو رہی ہے جی، تم غلطی مانو، لیکن کیا یہ ایک اچھا کام نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف تینوں یہ غلطی مان لیں کہ ہم نے جو 2019 میں آرمی چیف جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی تھی، تینوں نے مل کے ہم نے غلطی کی تھی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، ہم نے تو اس میں غلطیاں مان کر تسلیم کر کے پھر اس کے بعد اگلی بات کی، اور آئندہ بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں بالکل ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر سیاستدان ہاتھ بھی ملانے کو تیار نہ ہوں اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں تو کیسے یہ سارے کٹھے؟ ہم نے تو مساق معیشت کی بات کی تو ہمارا مذاق اڑایا گیا، یہاں پر خان صاحب اپوزیشن میں ہو، حکومت میں ہو، وہ انڈیا حملہ کر دے یا کوئی اور، ان کی ایگو اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان لوگوں سے میں نے ہاتھ نہیں ملانا یا ملنا نہیں۔ اب وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، استعفے دے دیے، اسمبلیاں توڑ دیں، یعنی چاہتے ہیں یا میں اقتدار میں ہوں یا میں اکیلا اس پاکستان پر حکمران ہوں، باقی کوئی انہیں منظور نہیں۔ تو جب تک یہ اسپرٹ نہیں ہوگی، جب یہ دوسروں کو تسلیم نہیں کریں گے، چلیں کوئی ان سے مقبول ہوگا، کوئی ان سے کم مقبول ہوگا، کوئی چھوٹی جماعت ہے، کوئی بڑی، لیکن پاکستان میں ان کی حیثیت ہے جی، تو یہ تسلیم کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ ہاں غلطیاں ماننی چاہیے، میں تو کہتا ہوں پارلیمنٹ بیٹھی ہے ابھی بھی وہاں مل کر، اور جہاں پر انہوں نے ملنا ہوتا ہے مل جاتے ہیں، کمیٹیاں بن رہی ہیں،
بڑے سلوک سے بن رہی ہیں، باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں ان میں چیزیں چل رہی ہیں. باقی معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب سسٹم کو چلنے ہی نہیں دینا چاہتے، اپنے علاوہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. جیسے ہی سسٹم سے نکلے تھے پنجاب اسمبلی توڑ دی، کے پی توڑ دی، وفاق سے استعفے دے دیے، اب بھی وہ اندر سے ڈکٹیشن دیتے ہیں اور جو بنا بنایا ماحول ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بھی سوال کھوسا صاحب، یہ جو سوال ہے یہ تو ویلڈ ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس وقت پارٹی میں نہیں تھا. 8 فروری کے بعد آپ بھی ماشاءاللہ ایم این اے بنے ہیں اور بھی آپ کے بہت سے ایم این اے بنے ہیں، تو قومی اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی سربراہی کے مسئلے پہ آپ کی پارٹی میں جو پھٹا پڑا ہوا ہے، اور شیر افضل مروت صاحب ایک بیان دے رہے ہیں، اس کے جواب میں آپ کی پارٹی کے ترجمان دوسرا بیان دیتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ صورتحال میں یہ جو کشمکش ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ جدوجہد سے زیادہ عہدوں میں دلچسپی رکھتی ہے؟ نہیں بابا، شیر افضل مروت ان گائیڈڈ، مطلب ایک جذباتی ہمارا ہے، ہاکس سمجھ لیں، وہ ایسے بعض اوقات جو ہے جوش خطابت میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن وہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہوتی ہے. اس نے آج الزام لگایا کہ یہ سعودی حکومت کو خوش کرنے کے لیے مجھے نہیں دے رہے. اچھا، یہ بہت ہی غیر ذمہ وارانہ جو ہے جملے ہیں، فکرے ہیں، جس کو بالکل پارٹی کی ایک شخص بھی اس کی تائید کرنے کو تیار نہیں ہے. سو اگر یہ ان کا ذاتی ایک امپریشن ہے یا ان کا بیان ہے تو یہ انہی سے پوچھیے گا. لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں سعودی عرب ہمارا بہت ہی عزیز اور پیارا دوست ہے، ہمارا ہمیشہ کا دکھ درد کا ساتھی ہے. ہم نے ان کے ساتھ جو ہے ہر چیز دینی ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہر چیز جو ہے وہاں ہے، اس لیے سعودی عرب کا کوئی ایسا رول ہے ہی نہیں ہے. تو باقی رہا یہ ہے کہ یہ جس پر خان صاحب کریں گے، خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی، پولیٹیکل کمیٹی، اس میں 9 ووٹ جو ہے وہ ایک اور کو پڑے، 7 اس کو پڑے. سو انہوں نے جو ہے آگے سے ریکمنڈیشن اپنی خان صاحب کو دے دی ہے. خان صاحب اس پر جو فیصلہ کریں گے وہ 9 کے حق میں کرتے ہیں، وہ بھلے اس کے حق میں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے عمر ایوب اور شبلی فراز کا ووٹ جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم کو چلا گیا، تو اس لیے شیر افضل مروت جو ہے وہ ان دونوں کے خلاف ہو گئے ہیں.